بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دیکھو، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں 4 باتیں پیش کرنی ہیں. 4 بنیادی درس ہیں. 4 بنیادی درس ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے. پھر ہم ایک ایک مسئلے پر احادیث کی روشنی میں بات کریں گے تاکہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات کھل کر آئے کہ ہمارا مسلک عقائد اور مسائل قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہے. ہمارا مسلک عقائد اور مسائل قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہے. بغیر دلائل کے ہمارا مسلک ہرگز نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آخری نبی ہے اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. امت نے قیامت تک باقی رہنا ہے. اب اس امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ اس امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ 4 طبقات ہے جو امت کی رہنمائی کریں گے. تو اس میں سے ایک طبقہ خلفائے راشدین کا تھا، اس پر تفصیل سے بات آ چکی. آج انشاءاللہ بات ہوگی دوسرا طبقہ جو صحابہ کا ہے. خلفائے راشدین کے بعد صحابہ کا ہے، تو اس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی. تو نمبر 1، 4 طبقات کون کون سے؟ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ. اللہ رب العزت کے پیغمبر نے ان خلفائے راشدین کی سنت کو اپنی سنت قرار دیا ہے اور اپنے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی اتباع، اقتداء اور پیروی کا حکم دیا ہے. ان خلفائے راشدین کی بات کو ماننا ایسے ہی ہے جیسے ہم نے نبوت کی بات کو مان لیا. نمبر 1 طبقہ، اس پر بات ہوگی. نمبر 2، خلفائے اربعہ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر بات ہوگی. پھر نمبر 3، فقہاء کرام، اور نمبر 4، علماء کرام. انشاءاللہ وہ بعد میں کریں گے. ابھی ہمارے 1-2 دن درس چلے گا جس میں صحابہ کے بارے میں، کیونکہ صحابہ کی عظمت کو گرایا جا رہا ہے. یہاں پر صحابہ کی عظمت کو بتایا جائے گا کہ صحابہ کون ہے. صحابہ کرام کی شرعی حیثیت سمجھو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان کی شرعی حیثیت کو بیان کروں گا. آپ حضرات اس کو سمجھے. بسا اوقات ان کی حیثیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں جو ہمارا ذہن ہونا چاہیے وہ ہرگز نہیں بن پاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حیثیت کیا ہے، میں مختلف پہلو سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پہلی بات سمجھو،
عقائد اور مسائل میں معیار صحابہ ہے. عقائد اور مسائل میں معیار صحابہ ہے. پہلا عنوان یہ سمجھے کہ شریعت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. شریعت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. یاد رکھیں، پوری شریعت کو اگر دیکھنے جاؤ تو دو چیزیں، عقائد اور مسائل. عقائد اور مسائل، اس کو میں آسان لفظ کہوں تو ایمان اور اعمال. یہ آسان لفظ ہے جو ہمارے دعوت میں بولے جاتے ہیں. بالکل وہی چیز اس کو اس اصطلاح میں عقائد اور مسائل کہیں گے. اس کو اگر صوفیہ کی اصطلاح میں کہنا ہو تو تصوف اور طریقت. طریقت اور شریعت. طریقت اور شریعت. طریقت وہی عقائد ہے، شریعت وہی اعمال ہے. تو یہ سارے آپ کے سامنے. اس لیے ابھی ہم بات کریں گے عقائد اور مسائل، تو آپ سمجھ جاؤ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہی ایمان اور اعمال ہی کا ہے کہ ایمان کتنا ضروری ہے. اور اسی کو عقائد کہتے ہیں کہ عقائد سے ایمان بنتا ہے. ہم نے ابتدا میں بچپن میں جو پڑھا ہے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ سارے عقائد ہیں اور یہ سارے ایمانیات ہیں. جی. اور مسائل کیا ہے؟ مسائل جو اعمال ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. تو پہلا ایمان اور پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اعمال ہے اور اعمال کے مسائل ہوں گے. تو عقائد اور مسائل کے مجموعے کا نام شریعت ہے. اسی کو ہم دین کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی دین پر آ جاؤ، دین ضروری ہے. جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کو کامیاب کریں گے، جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ اس کو ناکام کریں گے. تو اسی دین کو شریعت بھی کہتے ہیں. دین اور دین کو اگر تفصیل سے کھولو تو اس کے اندر پھر عقائد اور مسائل اور پتہ نہیں کیا کیا تھے. اور اگر اس کا ایک لفظ بولو تو دین، اس کے اندر ایمانیات بھی آ گئے، عبادات بھی آ گئے، اخلاق بھی آ گئے، معاشرت، معاملات، سب کچھ آ گیا. یہ دین ہے، اسی کو شریعت کہتے ہیں. تو دیکھو ہم دعوت کے اندر وہی کہتے ہیں کہ بھائی دین کا لانا ضروری ہے، دین زندگی میں ہونا ضروری ہے. تو وہی عقائد اور مسائل کے مجموعے کا نام شریعت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عقائد میں بھی بنیاد، قرآن کریم میں عقائد میں بھی بنیاد صحابہ رضی اللہ عنہم کو بنایا ہے اور مسائل میں بھی بنیاد صحابہ رضی اللہ عنہم کو بنایا ہے. بنیاد کہتے ہیں فاؤنڈیشن کو، جس پر پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. تو ہماری بنیاد عقائد کے اندر اور مسائل کے اندر صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. وہیں سے شریعت کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. اگر اس نے اسی کو گرا دیا تو پھر آگے اس کے تو دین ملے گا ہی نہیں. تو اسی کو کیا فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے عقیدے صحابہ کے عقیدوں کے طرح ہوں گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہاں آمنو کا ترجمہ عقائد سے کیا ہے، تو وہی بولا ایمانیات. اگر تمہارے عقیدے صحابہ کے عقیدوں کی طرح ہوں گے تو اللہ قبول کرے گا. تو اللہ قبول کرے گا. اور اگر صحابہ کے عقیدوں کی طرح نہیں ہوں گے تو خدا ہرگز قبول نہیں کرے گا. تو ایمان کا معنی عقائد ہے. اب سمجھ میں آ گیا. ہم کہتے ہیں بھائی ایمان کتنا ضروری ہے، اور اسی ایمان کو ہم یقین کہتے ہیں. یقین عقائد ہے کہ ہم یقین کرو کہ اللہ ایک ہے، ہمارا یقین ہو، شک نہ ہو اس میں. جنت اور جہنم اور فرشتے اور ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمیں یقین ہو، شک نہ ہو. جی یقین. تو ایمان کا معنی عقائد ہے. اگر ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہو جائے، ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہو جائے تو اللہ قبول فرمائے گا. اگر صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہے تو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. اور جب اعمال اور مسائل کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعمال، ایمان کے بارے میں صحابہ
اب اعمال کے بارے میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور مہاجر اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہے، وہ اس سے راضی ہے۔ اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہے۔ اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے دو طبقات بیان کی۔ اللہ کن سے راضی ہے اس کے لیے اللہ نے دو طبقات بیان کیے۔ نمبر ایک، والسابقون الاول من المہاجرین والانصار، دو طبقے، مہاجر اور انصار۔ پہلا طبقہ مہاجرین اور انصار صحابہ ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو دو طبقے جن سے اللہ راضی ہے، ان کے اعمال سے اللہ راضی ہے، کون ہے؟ مہاجر اور انصار۔ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے ایمان لائے، اس لیے کہتے ہیں والسابقون الاولون، ہجرت میں پہلے کرنے والے، مہاجرین، والانصار، اور وہی ایمان میں بھی پہلے لائے، والانصار۔ تو مہاجر اس کو کہتے جو مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں گئے، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ کے رہنے والوں جتنے ہیں، انہوں نے آنے والے مہاجر کی خدمت کی، ٹھہرایا اور ان کا ساتھ دیا، ان کو انصار کہتے ہیں۔ تو مہاجر اور انصار یہ وہ طبقہ ہے، اللہ ان سے راضی۔ پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، دوسرا طبقہ وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ ان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی اتباع کرے، اللہ ان سے بھی راضی۔ تو اللہ پہلے کن سے راضی؟ مہاجر اور انصار، اور پھر فرمایا نمبر دو، والذین اتبعوہم بإحسان، دوسرا وہ طبقہ ہے جو اخلاص کے ساتھ ان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی اتباع کرے، اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے رضامندی کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دونوں طبقوں، مہاجرین اور انصار کا ذکر فرمایا، اور اس طبقے کا بھی ذکر فرمایا جو ان کی اتباع کرے اور ان کے نقش و قدم پر چلے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان میں بھی بنیاد صحابہ ہے اور اعمال میں بھی بنیاد صحابہ ہے۔ اگر کوئی ان کی اتباع نہ کرے تو نہ اس کا ایمان قبول ہے اور نہ ہی اس کے اعمال قبول ہے۔ اگر کوئی ان صحابہ کی اتباع نہ کرے تو نہ اس کا ایمان قبول ہے اور نہ اس کے اعمال قبول ہے، نہ اس کے عقائد قبول ہے اور نہ اس کے مسائل قبول ہے۔ یاد رکھے، آج تو صحابہ سے ہٹایا جا رہا ہے، یاد رکھے صحابہ کیا ہے۔ اس لیے صحابہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں ان صحابہ کی عظمت بھر جائے۔ کیوں کہ ہم باہر کی باتیں سن کر ہمارے دلوں سے صحابہ کی عظمت گھٹ گئی، نیچے ہو گئی تھی۔ جی، تو انشاءاللہ یہ درس جو صحابہ کا ہے، اس سے آپ کے دل میں صحابہ کی عظمت ایسی آئے گی کہ انشاءاللہ زندگی بھر کبھی پھر اس سے ہٹے گی نہیں۔ صحابہ کے ایمان جیسا ایمان ہونے کا معنی کیا؟ جیسے فرمایا آمنو بمثل ما آمنتم، کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہو جائے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ تمہارا ایمان صحابہ جیسے ایمان ہو جائے گا تو اللہ قبول کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے تو میں قبول کروں گا۔ میرا آپ لوگ یہ سوال سمجھے نا کہ آپ بتائیں کہ صحابہ کے ایمان جیسا ہمارا ایمان ہو سکتا ہے؟ یہ بتاؤ۔ اور یہاں مطالبہ ہے، سوال سمجھو، یہاں مطالبہ ہے کہ تمہارا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو قبول۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہاں مطالبہ، اس کا مطلب پھر ہمارا ایمان قبول نہیں۔ ذرا اس بات کو سمجھو، میں نے سوال کیا، سوال آپ سمجھ گئے تو پھر جواب کے سمجھنے میں مزہ آئے گا۔
بتائے ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ اگر نہیں ہو سکتا تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ ہمیں ہدایت نہیں ملی، کیونکہ اللہ نے ایمان کے لیے شرط لگائی ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو پھر ہدایت ملے گی، صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا تو پھر ہدایت نہیں ملے گی۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کے ایمان جیسا ایمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر صحابہ کے ایمان جیسا ایمان ہمارا نہیں ہے تو ہدایت بھی نہیں مل سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی چیز کا حکم دیا ہے جو ہمارے اختیار اور بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی چیز کا حکم دیا ہے جو ہمارے اختیار اور بس میں نہیں ہے، اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں تکلیف مالا یطاق، تکلیف مالا یطاق، کہ اللہ پاک نے ایسی چیز کا مکلف بنایا ہے جو بندے کے بس میں نہیں ہے۔ اب سوال کا جواب سمجھو، جب یہ سوال سامنے ہوگا تو جواب سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی۔ اب سوال کا جواب سمجھیے جو قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مثل کی دو قسمیں ہوتی، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو مثل کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مثل بالکیفیت اور ایک ہوتا ہے مثل بالکمیت۔ یاد رکھنا مثل کی دو قسمیں ہیں، کیونکہ مثل فرمایا۔ اب مثل کی دو قسمیں ہیں، کیفیت اور کمیت۔ کیفیت اور کمیت میں دو لفظ آپ کو سمجھاؤں گا۔ میں جب کوئی عربی لفظ استعمال کروں تو آپ پریشان نہ ہو جایا کریں کہ اس کو سمجھنا مشکل ہے، میں اس کا ترجمہ کروں گا، لیکن آپ لفظ ذہن میں رکھ لیں۔ مثل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مثل بالکیفیت اور ایک ہے مثل بالکمیت۔ مثل بالکیفیت، مثل بالکمیت۔ کیفیت اور کمیت کا معنی کیا ہے ذرا اس کو سمجھو۔ ایک برابر ہونا مقدار میں، ایک برابر ہونا مقدار میں اور ایک برابر ہونا کیفیات میں۔ برابر ہونا مثل مانی برابر ہے کہ نہیں؟ تو اب مثل کی دو قسمیں ہیں، کیفیت، کمیت اور کیفیت۔ تو برابر ہونا مقدار میں، مقدار کہتے ہیں کمیت کو، کاؤنٹنگ، کاؤنٹنگ یعنی گننا، اور کیفیت کہتے ہیں فیلنگ کو، کیفیت کہتے ہیں فیلنگ کو، اور کمیت کہتے ہیں کاؤنٹ کو، مقدار کو۔ تو ایک ہے برابر ہونا مقدار میں اور ایک ہے برابر ہونا فیلنگ میں، کیفیات میں۔ برابری کیفیت میں الگ چیز ہے اور برابری کمیت میں الگ چیز ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہو، اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہو سکتا، تو ہمارے ذہنوں میں کیفیت آ رہی ہے کہ جو کیفیت صحابہ کے ایمان کی ہے وہ بعد میں کسی امتی کی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو فرمایا بمثلی، تو اس میں کیفیت کے بارے میں تو ہم نہیں ہو سکتے، جو صحابہ کے اعمال کی کیفیت تھی، یعنی وہ فیلنگ تھی، وہ اس امتی میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی ایمان کی کیفیت نبی کی صحبت کی وجہ سے ہے، نہ نبی نے آنا ہے نہ نبی کی صحبت ملنی ہے، اس لیے ہماری وہ کیفیت تو ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ صحابی جیسا ایمان ہونا ہے۔ اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں، اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ تمہاری ایمانی کیفیت صحابہ کی ایمانی کیفیت جیسی ہو۔ تو اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ تمہاری ایمانی کیفیت صحابہ کے ایمانی کیفیت جیسی ہو، اس لیے کہ صحابہ کی ایمانی کیفیت جیسی بعد والوں کی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ انہوں نے نبی کی صحبت پائی ہے، اور بعد میں نبی آنا نہیں تو نبی آئیں گا نہیں تو ہم اس کی صحبت ملے گی نہیں، تو ہمارا ایمان جیسا ان کے جیسا ہونا بھی نہیں۔ ایک کیفیت، بلکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہاری ایمانی کمیت، کاؤنٹنگ، تعداد، مقدار صحابہ کی ایمانی کمیت جیسی ہو۔ مطلب یہ کہ جن جن چیزوں پر، مطلب کیا، کیسی، جن جن چیزوں پر وہ ایمان لائے ہیں
ان چیزوں پر ایمان لے آؤں گے تو کامیابی ہے. جن چیزوں پر وہ ایمان لائے ہیں ان چیزوں پر ہم ایمان لے آئیں گے تو کامیابی ہے. ان میں سے ایک چیز بھی چھوڑ دوں گے تو تمہارا ایمان قبول نہیں کریں گے. جی، وہ جن چیزوں پر ایمان لائے ہیں، جیسے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، رسولوں پر، ہے کہ نہیں، یہی چیزیں ہیں. وہی آمنت باللہ و ملائکہ، یہ صحابہ بھی ان چیزوں پر ایمان لائے، ہم بھی ان چیزوں پر ایمان لائے. آئے کیا کہ تفصیل. تو مثل سے مراد مقدار ہے، کیفیت نہیں. کون سی چیزوں پر صحابہ ایمان لائے، ہمیں بھی ان چیزوں پر ایمان لانا ہوگا. مثلا آپ کا بیٹا ہے، آپ مثال سے سمجھو، آپ اس کو مسجد میں لاتے ہیں تاکہ نماز سیکھ لائے. آپ کہتے ہیں بیٹا آپ نے نماز ایسی پڑھنی ہے جیسے مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں. آپ نے مولانا صاحب کی نماز کی طرح نماز پڑھنی ہے تو آپ کی نماز قبول ہوگی. اب مولانا صاحب کی طرح نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ اکبر بھی کہنا ہے، تو نے ثنا بھی پڑھنی ہے، تو ہم کو قیام بھی کرنا ہے، تجھ کو رکوع بھی کرنا ہے، تجھے تشہد بھی بیٹھنا ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ جو کیفیت امام کی ہے وہی کیفیت آپ کے بیٹے کی ہو، یہ نہیں. مطلب جیسے مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں ویسے تجھے پڑھنا ہے. اب مولانا کی ایمانی کیفیت تو علم کے ساتھ میں ہے. اب تیرے پاس تو عالم ہے نہیں تو بیٹے کی ایسی نماز کہاں سے ہوگی؟ تو مطلب یہ ہے کہ امام نے، اس عالم نے جیسے رکوع کرنا تجھے ویسے رکوع کرنا، تشہد میں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں وہی کیفیت تو ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ امام اگر قرآن پڑھتا ہے تو اس کا معنی بھی سمجھتا ہے. بیٹا جب قرآن کا معنی سمجھتا ہی نہیں تو وہی کیفیت بنے گی کیسے؟ جی، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مقدار کے اعتبار سے ایسا کرو. اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ بیٹا نماز ایسی پڑھنی ہے جیسے امام پڑھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ امام کی طرح رکوع کرنا، امام کی طرح سجدہ کرنا، امام کی طرح قومہ کرنا، امام کی طرح جلسہ، امام کی طرح سلام. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کیفیت امام کی نماز کی ہے وہی کیفیت بیٹے کی نماز کی ہو، یہ مطلب نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا میں قبول کروں گا. یہاں جیسا کا مطلب یہ نہیں کہ جو کیفیت صحابہ کے ایمان کی ہو وہی کیفیت ہمارے ایمان کی بھی ہو، یہ مطلب نہیں. آپ کو اشکال اس لیے پیدا ہوا کہ صحابہ جیسا ایمان تو ہو ہی نہیں سکتا. تو قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں پر وہ ایمان لائے ہیں ان چیزوں پر اگر تم ایمان لاؤ گے تو ایمان قبول، اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوڑ دی تو ایمان ہرگز قبول نہیں. جی، تو یہ بات اتنی سمجھ گئے. دوسری وجہ بھی سمجھ لے کہ ایک ہے کیفیت جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ایک ہے کیفیت جو ہمارے مجلس کے درس میں آ گئی، کیفیت ساری چیزیں کیفیت کے بارے میں. ایک ہے کیفیت جس کا تعلق دل سے ہے، اور ایک ہے مقدار جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. جی، ایک وجہ تو یہ بتائی کمیت اور کیفیت، اور وہی کمیت اور کیفیت کو بتا رہے کیفیت کا جس کا تعلق دل کے ساتھ، کیونکہ کیفیت جو بنتی ہے وہ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور کمیت جو ہے اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. اب بتاؤ، صحابہ کا ظاہر تو دیکھ سکتے ہو لیکن صحابہ کی کیفیت تو نہیں دیکھ سکتے. جی، نبی علیہ السلام سے دو علم نکلے ہیں، ایک کیفیت ہے اور ایک مسائل اور اعمال ہے. آپ نے وہ عمل، پھر صحابہ نے نبی کو دیکھ کر صحابہ دل کی کس کیفیت کے ساتھ میں اس عمل کو کس استحضار کے ساتھ میں کیا وہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے. ظاہر دیکھ سکتے ہیں لیکن صحابہ کی کیفیت تو نہیں دیکھ سکتے. اب صحابہ کی کیفیت نہیں دیکھ سکتے تو پھر کیفیت کی طرح کیفیت کیسے بنے گی؟ کیونکہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اس لیے یہاں حکم ایسی چیز کا نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے اندر کی کیفیت ہم دیکھ نہیں سکتے تو ہم اپنے اندر کیسی کیفیت بنا بھی نہیں سکتے. اس لیے اللہ وہ بات فرما رہے ہیں جو بندے کے اختیار میں ہے. کیفیت چونکہ ایک باطنی اور قلبی چیز ہے، اس کی مثل
بندہ کر سکتا ہی نہیں، اور مقدار اور کمیت ظاہری چیز ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں اس کا پابند کیا ہے کہ جن جن چیزوں پر ایمان وہ لائے ان چیزوں پر ایمان تم لاؤ۔ تو اب یہ سمجھ میں آ گیا، جو قرآن نے حکم دیا کہ تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو کامیاب ہوں گے، تو یاد رکھے سوال فوراً نفس ہمیں کہے گا کہ صحابہ جیسے تو ہمارا ایمان ہو ہی نہیں سکتا، تو ہمیں تو ایسی چیز کا حکم دیا ہے۔ تو یاد رکھو اس کا جواب کیفیت کے اندر نہیں بلکہ مقدار کے اندر ہے، ظاہری اعمال کے اندر ہے، کہ صحابہ نے جو ظاہری اعمال کیے ہیں ہم بھی وہ اعمال کرنے والے بن جائے۔ صحابہ کے اخلاق جیسے اپنے اخلاق بنا دو، صحابہ کے معاملات جیسے ہمارے معاملات بنا دو، وہ بنا سکتے ہیں۔ اب ایک صحابہ کے وہ معاملات کی کیفیت ہے، وہ کیفیت ہم نہیں لا سکتے۔ تو معاملات ان کے، صحابہ نے جس طریقے سے نکاح کیے تو ہم بھی اس طریقے سے نکاح کریں گے، وہی سنت کے طریقے پر۔ تو صحابہ کے ہر نماز عبادتیں جیسی پڑی وہ عبادت ہم بھی کریں گے۔ اب آگے سنو، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ میں نے عقیدے کے حوالے سے ایک بات کی ہے، اب دوسری بات سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ تو ہمارے لیے دو مسئلے ہیں، عقائد اور مسائل۔ تو عقائد میں بھی معیار صحابہ اور مسائل میں بھی معیار صحابہ۔ تو عقائد کی مثال یعنی ایمان کی مثال یہ بتائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اعمال میں، مسائل میں مثال بتائی وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ اللہ تعالیٰ دو طبقوں سے راضی، ایک مہاجر اور ایک انصار سے، اور تیسرا اس سے بھی اللہ راضی ہوں گا جو مہاجر اور انصار کی اتباع کرے۔ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں جو ان کی اتباع، تو معلوم ہوا صحابہ معیار بنے اور ان کی اتباع جو کرے گا اللہ اس سے بھی راضی ہوگا۔ تو اب ہمیں اللہ کی رضا چاہیے تو کیا فرمایا؟ ان مہاجر اور انصار کی اعمال میں اتباع کرو، عقائد میں اتباع کرو۔ مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ جو ان کی اتباع کرے اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے اور اسی حالت ایمان میں اس کا خاتمہ ہو، اس کا نام ہے صحابی۔ دیکھو، حالت ایمان میں نبی کی صحبت پائی ہو، پھر حالت ایمان میں وفات بھی ہوئی ہو، اس کا نام صحابی۔ ورنہ نبی کو خالی دیکھنا صحابی نہیں، نبی کو تو مشرکین نے بھی دیکھا ہے، حالت ایمان میں دیکھا ہے، اور پھر اسی حالت ایمان میں وفات بھی پائی ہے اس صحابی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو صحابی پر اعتراض ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات اگر سمجھ گئے تو صحابہ پر اعتراض ختم ہو جائیں گے اور صحابہ پر تنقید ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی اعتراض کرے گا تو آپ میں سے عام آدمی بھی اس کا جواب دے سکے گا۔ صحابہ پر کوئی اعتراض کرے گا تو عام آدمی بھی اس کا جواب دے سکے گا، لیکن پہلے بات سمجھ لے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ حالت ایمان میں نبی کی صحبت میں آیا ہو اور اسی حالت ایمان میں اس کا جنازہ اٹھا ہو، اس کا نام صحابی ہے۔ اب بتاؤ، صحابی کی تعریف میں یہ آیا کہ اس نے نماز پڑھی ہو؟ صحابی کی تعریف میں یہ آیا ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہو، اس نے روزہ رکھا ہو، اس نے قرآن پڑھا ہو، اس نے حج کیا ہو، اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو؟ نہیں آیا، یہ صحابی کی تعریف میں نہیں آیا۔ صحابی کی تعریف تو صرف وہ ہے حالت ایمان میں صحبت پائی ہو اور حالت ایمان میں جنازہ اور وفات پائی ہو۔ یاد رکھو، اعتراض وہاں پر شروع ہوتا ہے۔ صحابی کی جب یہ تعریف ہم سمجھ جائیں گے، یہاں کہیں بھی نہیں آئی کہ صحابی کے لیے شرط ہے کہ اس نے نماز بھی پڑھی ہو تو صحابی ہے، اس نے روزے رکھے ہو تو صحابی ہے،
یا اس نے قرآن پڑھا ہو، حج کیا ہو، گناہ نہ کیا ہو تو صحابی ہے، اگر کیا ہو تو صحابی نہیں، یہ نہیں۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ حالت ایمان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہو اور حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا ہو۔ معلوم ہوا کہ صحابی کے لیے ایمان شرط ہے اور پیغمبر کی صحبت شرط ہے۔ صحابی کے لیے اعمال اور تقوی شرط نہیں ہے۔ صحابی کے لیے اعمال اور تقوی شرط نہیں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ صحابی متقی بھی ہے اور اعمال میں بھی بے مثال ہے، اعمال کے اعتبار سے امت میں سب سے فائز اور فرسٹ نمبر پر ہے، لیکن صحابی ہونے کی شرط اعمال نہیں ہے۔ شرط صحابی ہونے کی شرط میں اعمال نہیں ہے، وہ اور بات ہے کہ اعمال میں بھی صحابی اعلیٰ ہے۔ صحابی ہونے کی شرط تقوی نہیں، صحابی ہونے کی شرط صرف ایمان اور پیغمبر کی صحبت ہے۔ جہاں تک اعمال کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، نبی فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی شان میں نازیبہ کلمہ کبھی نہ کہنا، میرے صحابہ کی بے ادبی کبھی نہ کرنا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ لفظ فا عربی زبان میں تعلیل کے لیے آتا ہے۔ فلو فرمایا کہ اگر میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایک آدھا مد جو خرچ کر دے، آدھا مد یعنی ایک مٹھی پر، یوں سمجھو ایک سمجھانے کے لیے، اور تم بعد والے یعنی میرے صحابی میں سے ایک صحابی ایک مٹھی پر جو خرچ کر لے اور تم بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو یہ میرے صحابہ کی مٹھی بھر جو کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی کی مٹھی بھر سونا نہیں، جو مٹھی بھر جو اگر جو خرچ کیا ہے اور بعد والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو صحابہ کی مٹھی بھر جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا ہے تاکہ کوئی عابد یہ نہ سمجھے کہ میری عمر 70 سال ہے، میری نمازیں زیادہ، میری تلاوت زیادہ، میرے حج زیادہ، میری سخاوت زیادہ تو شاید میں صحابی سے آگے نکل جاؤں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے آگے نکل جاؤ۔ یہ جو صحابی امت میں آگے بڑھا ہے، یہ جو صحابی امت میں آگے بڑھا ہے، یہ اعمال کی بنیاد پر نہیں، یاد رکھنا، یہ اعمال کی بنیاد پر نہیں، یہ نبوت کی صحبت کی بنیاد پر بڑھے ہیں، اعمال کی بنیاد پر نہیں۔ ہاں امتی اعمال میں تو بڑھ سکتا ہے، ہاں اعمال میں تو بڑھ سکتا ہے، لیکن صحابیت کا درجہ اور اس کے درجے تک تو جا ہی نہیں سکتا۔ ہاں اس لیے صحابی کی جو عظمت ہے وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں، ان کی عظمت نبوت کی صحبت کی بنیاد پر بڑھی۔ اگر اس کے نام اعمال میں ایک بھی نیک عمل نہ ہو، اگر ان کے نام اعمال میں ایک بھی نیک عمل نہ ہو اور ایمان اور نبی کی صحبت ہو تو خدا کی قسم امت میں سارے نیک اعمال والے لوگ صحابی کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ صحابی کے جوتے اور جوتے کے نیچے جو مٹی لگی ہے اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ ساری نیک اعمال، ساری امت کے نیک اعمال اگر جمع کر لیے جائے تو وہ بھی صحابی کے جوتے کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ صحابی کی عظمت اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے، نبی کی صحبت کی بنیاد پر ہے، اور وہ کہاں سے لاؤں گے؟ اس لیے اگر تم اعمال میں بڑھ بھی گئے، صحابی نے ایک حج کیا، تم نے اگر 50 حج بھی کیے تو بھی صحابی سے بڑھ ہی نہیں سکتے۔
اعمال میں تو 50 کر دیے، صحابی نے تو ایک کیا تھا، کیونکہ صحابی کی عظمت جو ہے، صحابہ کی عظمت جو ہے، یاد رکھے وہ نبی کی صحبت کی بنیاد پر ہے۔ حضرت کسی نے پوچھا حضرت معاویہ افضل یا عمر بن عبدالعزیز افضل؟ حضرت معاویہ، عمر بن عبدالعزیز جانتے ہیں نا، جو بعد میں آئے ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی آدمی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ تراب فی منخر معاویت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و افضل من عمر بن عبدالعزیز، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت امیر معاویہ کے ناک کے نتنوں میں جو گرد و غبار پڑا ہے، ناک کے اندر جو سانس لیتے ہیں جو گرد لگ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ناک کے نتنوں میں جو گرد و غبار پڑا ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز سے بہتر اور افضل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز سے بہتر اور افضل ہے۔ جی، بعض لوگوں کو دھوکا لگتا ہے کہ صحابی کے بعض اعمال کی وجہ سے، یاد رکھو، بعض لوگوں کو دھوکا لگتا ہے صحابی کے بعض اعمال کی وجہ سے کہ فلاں موقع پر فلاں جرم ہو گیا، گناہ ہو گیا، فلاں گناہ ہو گیا، فلاں موقع پر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو جو یہ مقام و مرتبہ ملا ہے وہ نبوت کی صحبت اور ایمان کی وجہ سے ملا ہے۔ تو صحابی کے لیے شرط پیغمبر علیہ السلام کی صحبت ہے، اعمال شرط نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے لوگ صحابہ کے ان گناہوں کو دیکھ کر بدگمان ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں بلا بھلا کہتے ہیں، بولے ان کے اعمال کو لینا نہیں ہے، تو یہ ان کے گناہوں کو دیکھ کر کہتے ہیں، وہ سمجھے ہی نہیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی کے لیے اعمال شرط ہی نہیں ہے، وہ تو ایمان کی صحبت ہے اور وہ پائی گئی ہے بس۔ کیونکہ ہمارے لیے معیار بنایا ہے صحابہ کو، تو یاد رکھے صحابی کس کو کہتے یہ بھی سمجھنا پڑے گا۔ ہاں، تو ان سے اگر بھولے ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم بھی ایمان سے دور ہوتے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہاں، یاد رکھے تو پیغمبر علیہ السلام کی صحبت شرط ہے صحابی کے لیے، اعمال شرط نہیں، لیکن تابعی کے لیے یہ شرائط ہے، تابعی کے لیے ایمان بھی ہو۔ تابعی کے لیے کیا شرائط ہے؟ ایمان بھی ہو، صحابہ کی صحبت بھی ہو اور صحابی کی اتباع بھی کرے۔ تابعی کے لیے شرط ہے، کیا ہے؟ خالی صحابہ کی صحبت نہیں بلکہ صحابہ کی اتباع بھی ہو، تابعی کے لیے شرط ہے۔ ہاں، ان کے جیسے اعمال بھی ہو، ان کے جیسے اعمال بھی ہو تو تابعی۔ اگر ایمان ہے اور صحابی کی صحبت پائی ہے لیکن اگر صحابی کے جیسے اعمال نہیں ہے تو پھر وہ تابعی نہیں ہے۔ تابعی کے لیے شرط ہے، یہ میرے جملے سمجھنا، صحابی صحبت سے ہے اور تابعی اتباع سے ہے، تابعی اتباع سے ہے اور صحابی صحبت سے ہے، اس لیے وہاں صحبت شرط تھی اور یہاں اتباع شرط ہے۔ کیونکہ ایمان تو ہوگا اور صحبت بھی ملی لیکن تیسری چیز بڑھائی اتباع، اس لیے اس کو تابعی کہتے ہیں، تابعی اتباع سے ہے۔ معلوم ہوا صحابی کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک ایمان اور دوسری پیغمبر کی صحبت، اور تابعی کے لیے تین شرطیں ہیں، ایک ایمان، دوسری صحابی کی صحبت اور تیسری اعمال حسنہ، تقوی اور صحابی کے نقش و قدم پر چلنا۔ یہ تابعی کے لیے تین شرط۔ ہم تابعی کہتے ہیں بس جنہوں صحابہ کو دیکھا ہو، نہیں، تابعی کے لیے تین شرطیں، صحابہ ایمان کی حالت ہو، صحابہ کی صحبت ہو اور پھر صحابہ کی اتباع، ایمان اور تقوی اور صحابی کے نقش و قدم پر چلنا۔ اگر ایک آدمی کو ایمان ملے، پیغمبر کی صحبت بھی ملے لیکن اعمال اچھے نہ ہو، وہ تب بھی صحابی ہے، یاد رکھنا، اعمال اچھے نہ ہو وہ تب بھی صحابی ہے اور امت کے سارے ولیوں سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر، سارے ولیوں سے بھی اعلیٰ ہے۔
اللہ سبحان اللہ. اور اگر ایمان ملے، پیغمبر کی صحابی کی صحبت بھی ملے، لیکن اعمال اچھے نہ ہو تو یہ تابعی نہیں ہے. تابعی کے لیے اتباع یعنی اچھے اعمال کا ہونا شرط ہے. جی، تو تابعی کے لیے اتباع یعنی اچھے اعمال کا ہونا شرط ہے. اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو اس سے ایک مسئلہ حل ہوا. یہ بات اگر سمجھ گئے تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. دھیان رکھنا، اگر آج یزید کے بارے میں کہے کہ یہ اچھا نہیں تھا، یزید جانتے ہیں کہ کہے کہ اچھا نہیں تھا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید تو تابعی تھا، آپ نے تابعی پر تنقید کی کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا نا. تو ہم نے کہا وہ تابعی کیوں ہے؟ کہتے کہ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، ایمان والا تھا، صحابی کی صحبت میں بیٹھا ہے تو تابعی ہوا. ہم نے کہا صحابی کے لیے اعمال شرط نہیں ہے، لیکن تابعی کے لیے اعمال شرط ہے. یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا بھی ہے، یاد رکھنا، وہ بیٹا ہے حضرت امیر معاویہ کا. ایمان بھی تھا، صحابی کی صحبت بھی ہے، لیکن اعمال اچھے نہیں تھے، اس لیے یزید کو تابعی میں شمار نہیں کیا جا سکتا. وہ تابعی تب ہوگا جب اعمال صحابی والے ہوں گے. یہ نہیں کہ صحابی کا قاتل بھی ہو، صحابی کا قاتل بھی ہو اور تابعی بھی ہو، قتل پہ خوش بھی ہو اور تابعی بھی ہو، امت کے افراد قتل بھی کرائے اور تابعی بھی ہو، ایسا شخص تابعی ہرگز نہیں ہو سکتا. ان کے زمانے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. ہاں جی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. تو کون تھا؟ ذریعہ تو وہی تھا. تو فرمائے وہ تابعی کیسے ہو سکتا ہے جو صحابی کو قتل کروائے، امت کے افراد کو بھی قتل کروائے اور ان کے قتل پر وہ خوش بھی ہو؟ تو فرمایا وہ تابعی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اعمال صحابے والے نہیں تھے. تو فرمایا وہ تابعی نہیں ہو سکتا. صحابہ معیار ہے. میں نے عرض کیا کہ شریعت کی بنیاد دو چیزیں ہیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال. صحابہ عقائد میں بھی حجت ہے اور صحابہ اعمال میں بھی حجت ہے. صحابہ عقائد میں بھی معیار ہے، صحابہ اعمال میں بھی معیار ہے. نہ صحابہ سے عقیدہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ اعمال آگے نکل سکتے. کوئی بندہ جتنا بھی نیک ہو، کوئی بندہ جتنا بھی نیک ہو، اعمال میں اضافہ کر لے اور قیامت کو خدا کے دربار میں آ جائے کہ میں نے بہت نیک کام کیے ہیں، میں نے ظہر کی 4 کے بجائے 5 رکعتیں بنا دی ہے، میں نے مغرب کی 3 کے بجائے 4 رکعتیں بنا دی ہے اور فجر کی 2 کی بجائے 3 بنا دی ہے، تو اللہ ہرگز اس کو قبول نہیں کرے. کیوں کہ صحابہ معیار ہے. ہماری زبان میں معیار کا معنی ناپ سمجھ لے. آپ نے اگر عید کے موقع پر درزی کو اچھا کپڑا دیا ہے، ساتھ آپ نے اپنا ناپ بھی دیا ہے، بھی اسے دیا ہے کہ آپ نے کہا سوٹ کب ملے گا؟ اس نے کہا عید کے دن صبح 5-6 بجے آپ سوٹ لے لے، عید کی نماز سے قبل آپ کو سوٹ مل جائے گا. آپ نے کپڑا وہ دیا جو 1000 روپے کا میٹر والا تھا. جب آپ نے کپڑا پہنا تو آپ نے دیکھا کہ قمیض کا دامن 2 فٹ لمبا ہے اور آپ کے بازو 1 بالشت لمبے ہے، آپ کی شلوار 1 فٹ لمبی ہے. آپ مجھے بتاؤ، آپ اس درزی کو دعا دیں گے یا گالیاں دیں گے؟ اس درزی کو اگر وہ درزی کہے ارے میاں کیا کرتے ہو، میں نے 1000 روپیہ میٹر کا کپڑا 2 میٹر اور لگایا ہے اپنی طرف سے، لیکن آپ کہیں گے تو نے 2 میٹر اور تو لگایا ہے لیکن میری قمیض کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. اس لیے کہ جو ناپ میں نے دیا تھا مجھے اس سے بڑی قمیض بھی نہیں چاہیے، اس سے چھوٹی بھی نہیں چاہیے. مجھے بتائے ایک قمیض میں 1 گز کپڑا بڑھ جائے تو کوئی اس کو قبول نہیں کر سکتا. اللہ نے صحابہ کو معیار بنایا ہے، ناپ بنا کر دیا ہے. اب کوئی عقیدہ آگے نکل جائے تو خدا قبول نہیں کرے گا. کوئی عمل بڑھا کر پیش کر دیا جائے تو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. آئیڈیل بنایا ہے، صحابہ کو آئیڈیل نمونہ بنایا ہے. صحابہ عقیدے میں بھی معیار یعنی آئیڈیل ہے، اور صحابہ اعمال میں بھی معیار. اللہ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہہ کر ان کو ایمان میں معیار بنایا ہے.
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان فرما کر ان کو اعمال میں معیار بنایا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی رہنمائی جنہوں نے کرنی ہے ان میں ایک طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے۔ بس آج یہاں تک بات رکھتے ہیں۔ تو اب صحابہ کی عظمت پر بات چل رہی ہے، تو صحابہ کی عظمت پر آپ کو پہلی بات بتائی کہ صحابہ معیار ہے اور صحابی کس کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر دوسری تیسری ایسی 8-10 باتیں ہیں جس سے صحابہ کی افضلیت ثابت ہوگی۔ اب صحابہ کی غلطیوں کو لوگ اچھال اچھال کر لوگوں کو صحابہ سے متنفر کرتے ہیں، بدگمان کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا ایمان خود بخود ہی ختم ہو جائے۔ یہ مسلمان رہے، نمازی رہے، اندر سے ایمان ختم ہو گیا اس لیے کہ ان کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں برا بھلا گیا۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ دیکھو کتنا کہا جا رہا ہے، آپ کے کانوں میں بھی یہ باتیں آئی ہوگی۔ اسی ایمان کو بچانے کے لیے یہ باتوں کو میں نے شروع کیا ہے کہ کم سے کم ہمارا ایمان تو بچ جائے، پھر تھوڑے عمل بھی ہوں گے، اللہ ہمیں آگے بڑھا دے گا۔ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک ہم تیرے عاجز بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی اندر کی گندگیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کی اندر کی گندگیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما، اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، یا اللہ ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما، اللہ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اللہ اپنے عشق کی آگ ہمارے سینوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما، حلال طیب پاکیزہ رزق نصیب فرما، اللہ غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، اللہ غیر کی محتاجگی سے محفوظ فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ میرے مولا ہماری جو غفلتی ہوئی ہے اس کو معاف فرما، میرے مولا جو غفلتی ہوئی ہے معاف فرما، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بھی قبولیت نصیب فرما، یا اللہ امت پریشان ہے، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو امت بے گھر ہے یا اللہ ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما، جو بغیر کاروبار کے ان کو حلال روزی عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو محتاج ہے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں بیٹھی ہوئی ہے یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، ان کے ماں باپ کے لیے ان کے فریضے کو ادا کرنا آسان فرما، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.